السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں صابر علی مجاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو مجاہد زون یوٹیوب چینل۔ دوستو کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بڑے دنوں بعد ویڈیو بنا رہے ہیں، بس مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں سمجھ آتی۔ ایک زندگی ایسے چل رہی ہے کہ ایک ایسے آگے شاپ پہ بیٹھتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، رات ہو جاتی ہے، گھر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، صبح ہو جاتی ہے، اور زندگی ایسے چل رہی ہے، پتہ نہیں لگ رہا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہونے والی ہے، بہت ہی مزیدار اور انفارمیشن ویڈیو ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جی گرمیوں کی چھٹیاں ہو چکی ہیں اور سارے بچے گھروں میں ابھی لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے لنجوں میں، کوئی گیموں پہ لگا ہوا ہے، کوئی کرکٹ میں لگا ہے، کوئی پڑھنے میں لگا ہے، کوئی سپارہ پڑھنے میں لگا ہے۔ تو ہمارے پاس نیو مجاہد زون آج آپ کے لیے ایک ایسی چیز لے کے آیا کہ ہمارے پاس اسلامک جتنی بھی چیزیں ہیں نا، اس میں نماز ہے، اس میں سپارہ ہے، اس میں نورانی قاعدے ہیں۔ نورانی قاعدے میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہر مسلک جو ہے نا وہ اپنے حساب سے، ابھی مثال کے طور پہ سنی ہے تو وہ کہے گا جی میں سنیوں کی جو ہے نا وہ اسپارہ یوز کروں، جو اہل حدیث ہے وہ کہے گا میں اہل حدیثوں کا نورانی قاعدہ یوز کروں، جو دیوبندی ہے وہ کہے گا میں دیوبندیوں کا یوز کروں۔ تو اسی طرح جو ہے نا ہمارے پاس نورانی قاعدہ مل جائے گا، مدنی قاعدہ مل جائے گا، تفسیر والا مل جائے گا، اس کے علاوہ جو ہے نا رحمانی قاعدہ مل جائے گا۔ ہر طرح کے قاعدے رکھے ہوئے ہیں ہم نے، نماز رکھی ہوئی ہے، سپارے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں نا یہ اس کا ہدیہ تھا پہلے، کوئی 40 کا، کوئی 50 کا، کوئی 80 کا، کوئی 100 کا، کوئی 150 روپے کا، مختلف ہے، پیپر کے حساب سے اس کا ہدیہ ہوتا ہے۔ تو آج میں یہی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں کہ آج کے بعد ہم کسی بچے سے یا کسی بھی کسٹمر سے نا اسلامک چیز کا کوئی ہدیہ نہیں لیں گے، وہ ہم فی سبیل اللہ جو ہے نا یہ ہم دیں گے۔ جو بھی بچہ آتا ہے سپارہ لینے یا قاعدہ لینے یا کوئی بھی چیز ہے تو یہ فی سبیل اللہ آپ کو ملے گا، اس کا کسی قسم کا کوئی 1 روپیہ بھی نہیں ہم لیں گے۔ تو اس جو ہے نا نیکی کے عمل میں جو ہے نا آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور بچوں کو اپنے اچھی طرح قرآن پاک اور سپارے وغیرہ سکھائیں تاکہ وہ آگے جا کے کچھ سیکھ سکیں اور کچھ کر سکیں۔ اور دوسری رہی بات ذی الحج کے بارے میں، ذی الحج کے بارے میں آج آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو بتا دوں کہ آج انشاءاللہ امید ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آ جائے گا۔ اور ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سب سے مستحب عمل یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کے بال اور ناخنوں کے بال وغیرہ کاٹ لیں، جنہوں نے کاٹنے ہیں چاند نظر آنے سے پہلے۔ چاند نظر آنے سے پہلے جو ہے نا یہ مستحب عمل ہے کہ آپ 10 تاریخ تک، جس ٹائم تک آپ قربانی کر لیں گے اس کے بعد آپ جا کے اس کے ناخن، جسم کے ناخن، بال شال کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کاٹ سکتے ہیں۔ اور یہ سنت عمل بھی ہے، مستحب عمل بھی ہے۔ اور اگر آپ ان کیس نہیں کاٹتے ہیں تو گناہ نہیں ہے آپ کا، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ آپ نے کاٹ لیے ہیں یا نہیں کاٹے ہیں تو اس میں گناہ ہے۔ اگر آپ کاٹ لیں گے تو یہ سنت بھی اور مستحب ہے، آپ کو جو ہے نا ثواب ملے گا، اور آپ نہیں کاٹتے ہیں تو اس کا نقصان نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہی رہی کہ انسان کے جو جسم کے بال ہوتے ہیں نا وہ 40 دن تک جو ہے نا وہ جائز ہوتے ہیں، 40 دن کے بعد جو ہے نا وہ گناہ میں آ جاتے ہیں۔ تو ان کیس مثال کے طور پہ میں خود ہوں، تو میں نے آج مجھے بال کاٹے کو 35 دن ہو گئے ہیں یا میرے 31 دن ہو گئے ہیں، تو میں آج ناخن جو ہے نا مجھے کسی مصروفیات کے چکر میں نہیں کاٹ سکتا۔ تو اگر میں نہیں کاٹوں گا تو میں اس عمل کے، سنت کے عمل کے چکر میں اپنے جو ہے نا ثواب وہ بھی گوا بیٹھوں گا، کیونکہ میرے وہ 31 دن اور پلس جمع 10 دن وہ ڈال کے 41 دن ہو جائیں گے، تو 40 دن سے اوپر تو وہ گناہ میں آ جاتے ہیں بال۔ تو اس صورت میں آپ بال شال یا ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو اس میں حدیثیں بھی آ رہی ہیں، آپ اسکرین پہ دیکھ لیں، صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی جو بھی حدیثیں ہیں، میں نے کافی اس بارے میں سرچ کیا ہے۔ تو اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اپنے دوست کو معاف کرے گا جی۔ اور یہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے حدیثیں آ رہی ہیں، تو اس عمل سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوست کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔